مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہی دینے کے لیے تحریک کشمیر برطانیہ نے خصوصی ڈیجیٹل کیمپین کا اہتمام کیا۔ ڈیجیٹل وین کے ذریعے بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ وین نے بھارتی ہائی کمیشن، برطانوی پارلیمنٹ، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور لندن کے دیگر اہم مقامات کے چکر لگائے اور شہریوں کو توجہ کا مرکز بنی رہی۔ مزید جانتے ہیں غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بربریت سے آگاہ کرنے کے لیے تحریک کشمیر برطانیہ کی ڈیجیٹل کمپین نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی تصاویر اور ویڈیو سے لیس وین لندن کی سڑکوں پر گشت کرتی رہی۔ یہ ڈیجیٹل وین دنیا بھر کے سفارت خانوں، خصوصاً بھارتی ہائی کمیشن، برطانوی پارلیمنٹ، برطانوی وزیر اعظم ہاؤس، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور لندن کے دیگر اہم مقامات پر گھومتی رہی۔ وین کی سکرین پر آزادی کے نعرے اور بھارت سے کشمیر سے نکلنے کے مطالبے درج تھے۔ بھارت سے کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کے نعروں سمیت دیگر سلوگنز بار بار سکرین پر نمودار ہوتے رہے۔ لندن کے ہزاروں شہریوں نے وین کے ذریعے دیے گئے پیغام کو جانا اور کشمیر میں بھارتی بربریت بارے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی جنگ دوم کے بعد جموں کے مسلمانوں کا قتل عام ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور اب تک اس قتل عام کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکا۔ یہ وہاں کروڑوں کشمیریوں کے حق ادرادیت کا مسئلہ ہے اور برطانیہ کا انفینش ایجنڈا بھی ہے اور برٹش پارلیمنٹ اور گورنمنٹ آف یو کے کی ذمہ داری ہے کہ بینگ پرمننٹ ممبر آف دا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کہ وہ اس مسئلے کو ریز کرے اور اس مسئلے کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور اس اسمبلی میں جو ریزولوشن پاس ہوا ہے یہ ایک پیغام بھی عالمی طاقتوں کو بھی پہنچا ہے اور بھارت کو بھی پہنچا ہے کہ کشمیری اپنے پیدائشی اور جائز حق ادرادیت پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ راجہ فہیم کیانی کا کہنا تھا کہ آج کشمیریوں کی نسل کشی بھارت کر رہا ہے، اس کا آغاز جموں کے مسلمانوں کے قتل عام سے ہوا۔ اب بھارت کا ہدف ہے کہ اکثریتی مسلم ریاست کو اقلیتی مسلم ریاست میں تبدیل کیا جائے، جس کے لیے اس نے جغرافیائی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ راجہ فہیم کیانی نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ جموں کے قتل عام پر عالمی کمیشن بنا کر بھارت اور اس کے تمام سہولت کاروں کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ مغربی لندن میں ردھم آف ایشیا کے نام سے رنگا رنگ پروگرام نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ تقریب میں پاکستانی ٹی وی اداکاروں نے بھرپور شرکت کر کے اس کی رونق دوبالا کر دی۔ دیدہ زیب مشرقی ملبوسات کے ساتھ ماڈلز نے جلوے بھی بکھیرے۔ اس موقع پر پاکستانی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی۔ پاکستانی ثقافتی رنگوں سے سجی تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں علی ملک اور ان کی ٹیم نے ریدم آف ایشیا 2022 کے نام سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا، جس میں پاکستان کے معروف اداکار اظفر رحمان اور منشا پاشا نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ شرکاء نے احترام کے ساتھ ترانہ سماعت کیا۔ اس موقع پر سیلاب زدہ علاقوں کی دستاویزی فلم کی نمائش کی گئی، جس کے ذریعے شرکاء سے اپیل کی گئی کہ وہ متاثرہ پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے بھرپور عطیات دیں۔ مخیر حضرات نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی دل کھول کر مالی مدد کی اور پاکستان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ رنگا رنگ تقریب میں پاکستانی ملبوسات کی نمائش کے لیے خصوصی فیشن شو کا اہتمام کیا گیا، جس میں ماڈلز نے اپنے جلوے بکھیرے ملبوسات کے دیدہ زیب ڈیزائن کو مشرق اور مغرب میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی دلچسپی کے مطابق تیار کیا گیا تھا، جنہیں حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ اس موقع پر اداکار اظفر رحمان اور منشا پاشا کا کہنا تھا سیلاب زدگان کی زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ برطانیہ میں ہمیشہ پاکستانیوں نے وطن عزیز کی مدد کی ہے۔ جو وقت ہماری کنٹری پہ ہے، آئی تھنک یکجا ہونے کا وقت ہے، کیونکہ آپ کا آدھے زیادہ ملک اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت سارے سیلاب زدگان ہیں جو کہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ فلڈز ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ دنیا بھر میں لوگوں نے اس پہ جو ہے بات کی ہے اور افسوس اظہار کیا ہے، تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے چھوٹا سا جو اس کو یاد رکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ فنڈز ریز ہوں یہاں پہ UK میں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے۔ پاکستان میں بہت انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے UK میں اوورسیز پاکستانیز کو کہ ہم جتنا سپورٹ کر سکیں کریں۔ فنڈ ریزنگ تقریب کے منتظم علی ملک اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا سیلاب کی آفت سے متاثرہ افراد کو سرد موسم میں گرم کپڑوں، خوراک اور دیگر اشیاء خور و نوش کی کمی ہے۔ تباہ شدہ گھروں کی تعمیر بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہم سب قطرہ قطرہ جمع کر کے اس سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اوورسیز کے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہے،
اس میں جو جو نئے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں ہمارے ایشین کلچر کے وہ ان کو پتہ چلتا ہے, کپڑوں کے اور ہمارے کلچر کے بارے بھی بہت ہے. اور میں نے دیکھا یہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کس طرح کیا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ سے رسپانس بڑا اچھا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بہت لوگ آگے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹس آگے بھی ہم کریں گے. یو کے جو بھائی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی ہے, آج بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے این جی اوز اور مطلب ان کا ایک ہی کوز ہے کہ پاکستان کی ان عوام کے لیے ریہیبلیٹیشن, ان کی کھانے پینے کے مسئلے, ان سب کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. تو اس میں ایز جی ایف ایس ہمیشہ ہم ساتھ ہیں. بہت خوبصورت ایونٹس ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ایونٹس ہماری کمیونٹیز میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک یونٹی کے لیے بھی ہے. بہت اچھا ہے. وی ہیو یورپین لڑکے, کالے لڑکے, ایوری باڈی از ماڈلنگ آور کپڑے اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ. سب لوگ ہمارے کپڑے پہنے. خوبصورت تقریب میں علاقہ بھر سے برطانوی پاکستانی شخصیات کی کمیونٹی نمایاں خدمات کے اعتراف کرتے ہوئے انہیں ایوارڈز اور اعزازات سے بھی نوازا گیا. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز کے زیر اہتمام مقامی ریسٹورانٹ میں شہدائے جموں کشمیر کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی, جس میں پیپلز پارٹی یو کے عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کر کے شہدائے جموں کشمیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. شرکاء نے پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش اور بے چینی پر تشویش کا اظہار بھی کیا. مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈ کے صدر چودھری شاہ نواز کی جانب سے پاکستان سے آئے ہوئے سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چودھری اختر, صدر پی 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 لاہور چودھری اسلم گل اور دیگر کے اعزاز میں مقامی ریسٹورنٹ میں عشائیہ دیا گیا. تقریب کے شرکاء نے شہدائے جموں کشمیر کے نام پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی. شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بہترین نمائندگی کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو بھرپور اجاگر کیا جو سابق دور میں پس پردہ چلا گیا تھا. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ پاکستان میں عدم برداشت کی سیاست کو ختم کر کے مفاہمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. آج ہم شہدائے جموں کشمیر کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے, انہوں نے اپوزیشن نے ایسے اٹھایا ہے دیگر معاملات کو, جو اصل ایشو تھا اس کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں جا رہا. تو اس کے لیے بھی ہمیں مل کے ہی بیٹھنا ہوگا اور اس کا مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا. پاکستان ہمارا دیش ہے, ہمارا آباء و اجداد کے وہاں قبر ہے, تو ہمیں کسی بھی صورت میں کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ اس کو ملک کو جو ہے نا وہ دولت جس طرح ہوا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. تو اس ملک کے خلاف سازش ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں, ہم اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس سے کوئی بھی وہ نہیں کریں گے. مسئلہ کشمیر جس کو اجاگر ہم نے کرنا تھا ہم اس کو بھول گئے ہیں. ہم اپنے مسئلے مسائل میں پڑے ہیں اور پاور پالیٹکس میں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت وہ طاقت کے نشے میں اور طاقت کے ہوس میں وہ کشمیر کو پشے پورٹ کر دیا. پاکستان پیپل پارٹی مل نے جو ہمارے پاکستان سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان سے ہم پاکستان کے حالات سننے کے لیے ان کا یہاں پروگرام رکھا ہے, جس میں وائس پریزیڈنٹ پیپل پارٹی پنجاب چودھری اختر صاحب, صدر لاہور چودھری اسلم گل صاحب اور ہمارے آزاد کشمیر پیپل پارٹی پنجاب کے صدر فخر زمان صاحب, ہمارے دیر کے جو سابقہ ایم پی ہیں سرزمین خان صاحب اور دوسرے جو ساتھی ہیں. ہم میسج شہدائے جموں کا جو دن ہے ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں 47 سے لے کے اب تک اس دفعہ آزاد کشمیر کو پس پردہ رکھ دیا گیا ہے اور لوگ اپنی کرسی کی خاطر فائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی. ہم وزیر خارجہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, جس طرح سے وہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کی نمائندگی کے لیے اپنے دورے کر رہے ہیں. وہ ہمارے کشمیری جنہوں نے 6 نومبر کو جموں کے مقام پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا. ویسے تو کشمیری ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ شہادتیں دے رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے, وہ وقت دور نہیں ہے
जल्द ही इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। इमरान खान पे जो हमला हुआ है उसकी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ामत करती है, नहीं होना चाहिए किसी पे भी, लेकिन इमरान खान को भी चाहिए कि एक 32% वोट लेने वाला 2018 में 68% वोट लेके जो एक इस वक्त हुकूमत है उससे कहता है मैं नहीं मानता। हमने तो मुल्क को स्टेबल किया है, मुल्क को पाँव पे खड़ा किया है। कैसे किया? जो सूरत हाल ये थी माशी तौर पे जो हमारी बदहाली थी उसको हल किया है। कैसे किया? पाकिस्तान के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस वक्त इत्तेहाद की गवर्नमेंट कर रही है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। इस दौरान शुहदाए जम्मू कश्मीर के दर्जात की बुलंदी और मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। सैलाब के ज़दगान के जो मुतासरीन हैं 1/3 जो पाकिस्तान यानी कि पानी के अंदर डूबा हुआ मुल्क सैलाब ज़दगान की हमारी तो मदद जो ओवरसीज कम्युनिटी भी कर रही है, दुनिया भर से लोग मदद कर रहे हैं, उनकी जो मुतासरीन को तकलीफें हैं उनमें कमी अता फरमा। शुरका का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम की मदद की है और मसला कश्मीर को जिंदा रखने में भी ओवरसीज कम्युनिटी का अहम किरदार रहा है। तकरीब के दीगर मेहमानों में साबिक MP खैबर पख्तूनख्वा सरजमीन खान, साबिक मशीर हुकूमत आजाद कश्मीर चौधरी फखरुज्जमा, सदर PPP बरतानिया मोहतरमा अंजम, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी अलियास शामिल थे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वॉल्थम्स 2 के ज़ेर एहतमाम गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का सालाना उर्स मुबारक मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत मुफ़क्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने की। हज़रत मौलाना फ़ारूक चिश्ती, हज़रत मौलाना मुज़म्मिल हुसैन जमाती, हज़रत मौलाना नियाज़ हुसैन समेत बरतानिया भर से जय्यद उलमा ने ईमान अफरोज़ खिताब किया। पाकिस्तान और बरतानिया से आए नातख़ा हज़रात ने अपने खूबसूरत कलाम से हाज़रीन के दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर किया। तफ़सीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के ज़ेर एहतमाम गौस पाक का सालाना उर्स गुज़िश्ता 42 साल से मुफ़क्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें बरतानिया भर से उनके मुरीदैन और अक़ीदतमंद भरपूर शिरकत करते हैं। इस साल होने वाले उर्स मुबारक की सदारत मुफ़क्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी ने की। पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन जमाती, हज़रत मौलाना फ़ारूक चिश्ती, हज़रत मौलाना नियाज़ हुसैन समेत बरतानिया भर से उलमा ने इस उर्स मुबारक में शिरकत की। पाकिस्तान के मशहूर नात ख़ान रमज़ान नासिर और दीगर ने खूबसूरत अल्फाज में दरबार रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश किया। हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बत भी पेश की गई, जिसे सुनकर शुरकाए महफिल झूम उठे। उलमाए कराम ने हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के हवाले से ईमान अफरोज़ खिताब किया। उनका कहना था, पीर गौसे पाक की बरक़ात से उस वक्त के चोर भी वली और कुतुब बन गए। पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका और तालीमात तमाम मुसलमानों के लिए मशाले राह हैं। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने शफ़क़त फरमाई, मुकर्ररा तारीख पर गौस पाक की बड़ी 11वीं शरीफ का इंतज़ाम और इंसराम करके हम सबको गौस पाक के जलवों से माला माल करने की नेमत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। अमली काम आएगा, ये खारजियों का अक़ीदा है। अमल काम आएगा, लेकिन पहले उसकी नसब का भी फैसला हो जाए। हाँ? नसब ही अगर गलत हो गई तो अमल का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिरौन के महरूम ईमान रहने की वजह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ था, वो बुग़्ज़ की वजह से ईमान कबूल ईमान वाला नहीं हो सका। रहना क्यों लाइया ने पीला रंग बने कपड़े क्यों पाते नहीं, सड़ते नहीं। मेरे गौस पाक दा जुब्बा कीमती जुब्बा। जमा की महफिल हो, फुक़हा की महफिल हो, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की महफिल हो, जब हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम तशरीफ फरमा हो तो आपका शमला भी सबसे ऊंचा नजर आता है। सुन लो मेरी फरियाद नु या गौसल आज़म दस्तगीर। जो शक्ल शुबाहत में कोई मुस्तफा है,
پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی نے خصوصی پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ اولیاء اللہ نے اپنے جہد تقوی اور روحانی سچائیوں اور اپنے کردار سے دین اسلام کو دنیا میں پہنچایا۔ سیدنا غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ حضرت مولانا محمد اشتیاق قادری، حضرت مولانا فاروق چشتی، چودھری شوکت علی اور دیگر شخصیات روح پرور محفل کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کرتے نظر آئے۔ اس مورال میں دین پورے یو کے سے بھی تشریف لائے ہیں اور ہماری ینگ جنریشن جو ہے یوتھ وہ بھی یو کے سے تشریف لائی ہے، پورے یو کے سے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پوزیٹیو میسج دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محفلیں جو ہیں پورے یو کے میں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی جائے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، اور یہی 11ویں شریف کا پیغام ہے جو کئی سو سال سے جاری ہے۔ آج اگر نوجوان اپنے دل و دماغ کو منور و معطر کرنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کی کرامات کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کو بھی اپنائیں۔ حضرت مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ بڑی 11ویں شریف اور ماہانہ 11ویں شریف کا سلسلہ جو ہے یہ دراصل دین کو زندہ کرنے کا نام ہے، اور ایک واحد شخصیت ہے کائنات میں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان، جن کا عرس مبارک ہر مہینے میں منایا جاتا ہے۔ عرس مبارک میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ نوجوان نسل کو اسلامی شعار کے مطابق زندگیاں گزارنے کی ترغیب دلانے کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین محمدی کی مکمل تعلیمات سے روشناس کرانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار علماء اور اسکالرز نے برمنگھم میں منعقدہ اسلامی دعویٰ کانفرنس میں سینکڑوں شرکاء میں خطاب کے دوران کیا۔ کانفرنس کا مکمل احوال جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ گزری ہے کئی صدیاں لیکن لگتا ہے کہ کل کی بات ہے یہ، جس غار میں آقا جاتے تھے اس غار سے خوشبو آتی ہے۔ دیار غیر میں بسنے والی مسلم کمیونٹی نئی نسل کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ دین سے وابستگی بڑھانے اور اسلامی طرز زندگی سے آگاہی مہیا کرنے کے لیے اسلامی محافل کا انعقاد کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے برمنگھم میں دعوی اسلامک کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی میزبانی کے فرائض شیخ فیض الحق عبدالعزیز نے سر انجام دیے، جبکہ خداداد احمد مرزا نے بطور کوآرڈینیٹر اپنی خدمات پیش کی۔ اس بابرکت کانفرنس میں برطانیہ کے معروف اسکالر شیخ محمد بلال، شیخ عبد الرحیم لمبارڈیا، شیخ مفتی سیف الاسلام، شیخ ظہیر محمود اور دیگر نے شرکت کی۔ ایمان افروز کانفرنس میں ہر عمر کے مسلمان شریک ہوئے۔ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ثنا خواہ مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور احترام کے ساتھ ہدیہ نعت پیش کیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خطابات میں مسلم امہ کی دین سے دوری پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو زندگی کا نصب العین بنا لیں اور اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں، ورنہ روز محشر سوائے ندامت کے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکا نے یہی پیغام دیا کہ ہمیں بطور امت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے باہمی بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینا ہوگا، نوجوانوں کو دین کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب کیا جائے۔ Main theme in the message of the conference is that to connect ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala in the way shown by our beloved Prophet Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and then promote love, peace and harmony to the community and convey the message of Allah ta'ala peacefully to everyone. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ دین سے دور ہو رہی ہے، تو آج کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو اپنے دین کے ساتھ ان کو واپس جوڑیں۔ My message to the youths, I'd say, of this generation is to seek knowledge. As the Sheikh over here, they've been discussing about how to gain knowledge, how to have taqwa in Allah, and how to give proper dawah through having a consistent running behind knowledge. کانفرنس میں سینکڑوں افراد کی شرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ دیار غیر میں بسنے والے مسلمانوں کے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں اور وہ نئی نسل کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات اٹھانے کو تیار ہیں۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔
برطانوی دارالحکومت لندن میں سالانہ 3 روزہ ورلڈ ٹریول مارکیٹ کی رنگا رنگ ایکسپو جاری ہے، جس میں دنیا بھر کے تفریحی مقامات کو فروغ دینے کے لیے درجنوں ممالک کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ٹریول مارکیٹ میں پاکستانی پویلین پر بھی لوگوں کی بھرپور دلچسپی دیکھی گئی۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقہ جات کے قدرتی نظارے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن میں 3 روزہ سالانہ ورلڈ ٹریول مارکیٹ ایکسپو کی رنگینیاں جاری ہیں۔ دنیا بھر سے آئے شرکاء نے اپنے اپنے ممالک کے تفریحی مقامات کی ترویج کی۔ پاکستان سمیت امریکہ، برطانیہ، UAE، ملیشیا، بھارت، سعودی عرب، ایران، ترکیہ، سری لنکا، یورپین ممالک سمیت درجنوں ممالک کے خوبصورت سٹالز اور پویلین لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاحت اون چودھری کی قیادت میں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، صوبائی محکمہ سیاحت، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان نے ٹریول شو میں شرکت کی۔ ملک کی بھرپور نمائش کر کے پاکستان پویلین نے بڑی تعداد میں سیاحوں، بین الاقوامی ٹریول کمپنیوں کے نمائندوں اور سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والوں کو راغب کیا۔ ورلڈ ٹریول مارکیٹ کے منتظمین کو سراہتے ہوئے اون چودھری نے کہا کہ WTM جیسے بین الاقوامی ٹریول شوز میں پاکستان کے سیاحتی مواقع کی نمائش کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو پاکستان کی طرف راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے دیگر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ آج یہاں WTM لندن میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو PTDC کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہاں پہ پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے۔ ہم PTDC کو اور پاکستان کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے سٹالز ہیں جو پاکستانی ٹور آپریٹرز پورے پاکستان سے یہاں آئے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ WTM 2022 سے کوئی 3 سال بعد دوبارہ یہاں پہ ہم آ گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے بہت رش ہے۔ And what we do is we make sure that communities can access safe water in projects that are led by communities, run by communities. آنے والے سالوں میں امن امان رہا تو بہت اچھا رہے گا۔ اس ٹائم ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل کسٹمرز دوبارہ ہمارے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ورلڈ ٹریول مارٹ کے لیے، کل اس کی اناگرل ہوئی اور بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ پاکستان کو ایسے تمام شوز کرنے چاہیے۔ WTM لندن جو ہے یہ ٹورزم کا جو دنیا میں دوسرا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان کا اس طرح شرکت کرنا پاکستان کے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے بہت ایک اچھا قدم ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے، اسپیشلی گلگت بلتستان اور جو پہاڑی شمالی علاقہ جات ہیں وہاں کے لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ دبئی ایکسپو میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کی تھی، پاکستان نے الحمدللہ بہت سکسیسفل وہاں سے ایک ہم رزلٹ لے کر آئے ہیں۔ بلوچستان ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ سویلائزیشن کے حوالے سے ہم دنیا کا سپر پاور ہے۔ جو ہمارا مہرگڑھ سویلائزیشن ہے 9000 BC، اتنی شاندار اور پرانی ہسٹری دنیا میں کسی ملک کسی اور صوبے کے پاس نہیں ہے۔ ایونٹ ماشاءاللہ بہترین جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پاکستان پویلین ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی تھا جو پہلے سیاحت کے لیے پاکستان آئے تھے اور ملک کے مزید حصے کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آنے کے لیے پرجوش تھے۔ WTM لندن دنیا کے سب سے بڑے ٹریول شوز میں سے ایک ہے اور عالمی سفری خریداروں کو دنیا کے 5000 سے زائد پرکشش مقامات اور برانڈ سے متعارف کراتا ہے۔ یہ شو 7 سے 9 نومبر 2022 تک جاری رہے گا۔ غلام حسین آوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ اٹلی کے شہر اریزو میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدارتی ایوارڈ یافتہ قاری صداقت علی اور علامہ پیر سید حسنات شاہ نے کلام الہی اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرکائے محفل پر ورد طاری کر دیا۔ چیئرمین پاک فیڈریشن اٹلی چودھری امجد حسین رولیا کی والدہ کی سالانہ برسی پر منعقدہ محفل میں اٹلی بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ کسی اور کے ساتھ نہیں، میرا حبیب سراج المنیرہ ہے، باقی سارے انوار ایک طرف ہے، محمد مصطفیٰ کا نور سبحان اللہ۔ اٹلی کی فضا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ خوبصورت نعتیہ کلام سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے۔
आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जानिब से पाक फेडरेशन इटली के चेयरमैन अमजद हुसैन रोलिया ने अपनी वालिदा की सालाना 8वीं बरसी के मौका पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया, जिसमें सदारती अवार्ड याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली, बेल्जियम से मारूफ मुबल्लिग दीन अल्लामा पीर सैयद हसनात अहमद, नात ख्वां राजा जहांज़ेब कादरी, मास्टर लियाकत अली ने खुसूसी शिरकत की। सदारती अवार्ड याफ्ता कारी सदाकत अली ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तलावत कलाम पाक और जिक्र इलाही से शुरका पर वजद तारी कर दिया। बेल्जियम से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए अल्लामा पीर सैयद हसनात शाह ने महफिल से खिताब करते हुए कहा कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मनाने के लिए हर तरह का एहतमाम करते हैं, लेकिन जब रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए महफिल सजाई थी तो उसका क्या ही आलम होगा। उन्होंने कहा कि मिलादुन नबी मनाने वाले सीरतुल मुस्तफ़ा को भी अपनाएं। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया कि पूरे इटली से लोग जो हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। बहुत खूबसूरत महफिल हुई, अल्लाह का जिक्र हुआ, अल्लाह के महबूब का जिक्र हुआ, शाह साहब का खिताब हुआ, ईमान अफरोज़। ये महाफिल जो है ये यकीनन हमारे ईमान के जज्बे के इजहार के लिए है। आज जनाब मेरी वालदा साहब की बरसी 8वीं, सारे दोस्त पूरे इटली तो जितने भी आए ने मैं उन्होंने दिल दा गाइयों को शुक्रिया अदा करना। हम दुआ करते हैं कि उनके अल्लाह ताला दर्जा बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में अल्लाह मुबारक। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अल्लामा हसनात शाह ने चौधरी अमजद हुसैन रोलिया की वालिदा साहिबा के ईसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। तनवीर इरशाद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, इरोज़ो, इटली। सऊदी अरब में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के इम्तिहानात 2022 में पाकिस्तानी तालिबा ज़ैनब अवैस का नुमाया एजाज़। फिजिक्स के मजमून में दुनिया भर में पहली पोजीशन हासिल करके दियारे गैर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। दारुल हुकूमत रियाद में कायम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के होनहार तलबा और तालिबात ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के ए लेवल सालाना इम्तिहानात 2022 में 12 नुमाया पोजीशंस हासिल की। तफसीलात के लिए देखते हैं उमैर अली की ये रिपोर्ट। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी तलबा ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तहानात में नुमाया कामयाबी समेट कर वतन अजीज़ का नाम रोशन कर दिया। सऊदी अरब में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के इम्तहानात 2022 में पाकिस्तानी तालबा ज़ैनब अवैस ने फिजिक्स के मजमून में दुनिया भर में पहली पोजीशन हासिल करके दियारे गैर में वतन पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जबकि दीगर पाकिस्तानी बच्चों ने भी नुमाया पोजीशन हासिल की। रियाद के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के होनहार तलबा व तालिबात ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के ए लेवल सालाना इम्तिहानात 2022 में 12 नुमाया पोजीशनें अपने नाम की, जिनमें ज़ैनब अवैस ने फिजिक्स के मजमून में दुनिया भर में पहली, जबकि केमिस्ट्री के इम्तिहान में सऊदी अरब में पहली पोजीशन अपने नाम की। इमाम तनवीर ने केमिस्ट्री में, जबकि अरीबा मकसूद, आमना सदीकी, मोहम्मद अफान काशिफ, मोहम्मद फैजान साजिद ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में सेंट्रल रीजन में पहली पोजीशनें अपने नाम की। शानदार तालीमी कारकर्दगी पर पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि वो अपनी कामयाबियों का तसलसल इसी तरह कायम रखते हुए मुस्तकबिल में साइंस की दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। I topped in the world in physics, and in Saudi Arabia I got top position in chemistry. My teachers have a very big hand in this. They helped us a lot. They encouraged us, and as well as my parents' duas, and of course Allah Almighty is always there. Without him we cannot do anything. मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पोजीशन आई और जो है वो इसमें मेरी टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार। I'm really grateful to all of my parents, to all of my teachers, my friends for supporting me throughout this journey, and I'm also really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala who's helped me achieve this. मैं दुआगो हूँ और इंशाअल्लाह ताउम्र रहूँगा उन हस्तियों का जिनकी बदौलत आज मैं इस कामयाबी से हमकिनार हुआ। मैं अपनी दादी और नानी जान का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिनकी बेशुमार दुआओं ने
اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل محمد تنویر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاکستانی بچوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان بچوں نے اپنی محنت اور اساتذہ کی رہنمائی سے عالمی سطح پر تعلیمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے، جس پر یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے پاکستانی بچے بے انتہا صلاحیتوں کے مالک ہیں جی، اگر مناسب مواقع ان کو دیے جائیں تو وہ ہمیشہ ایکسل کرتے ہیں جی۔ تو اس کامیابی پہ میں بچوں کو، تمام اساتذہ کو، والدین کو اور پوری کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب پاکستانی طلباء کی شاندار کامیابی پر سعودی عرب میں بسنے والی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے خوشی اور فخر کا اظہار کیا ہے۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست عجمان میں حکام کے تعاون سے ہوٹل انڈسٹری کو جدید تقاضوں پر بحال کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز نجی جزیرے میں قائم ایک اور ہوٹل کا ری فرنشنگ کے بعد افتتاح کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی عجمان ٹورزم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی ہز ایکسلنس محمود خلیل احمد السید الہاشمی تھے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ اماراتی حکومت کے سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات جاری۔ یو اے ای دنیا کے نقشے پر ایک دلکش سیاحتی مقام کے طور پر ابھرا ہے، جہاں سالانہ 10 لاکھ سیاح چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ دبئی کے بعد ریاست عجمان میں سیاحت کے فروغ کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز عجمان میں جدید انداز میں تعمیر کے بعد معروف ہوٹل کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی محکمہ سیاحتی ترقی کے ڈائریکٹر جنرل ہیزا ایکسیلنسی محمود خلیل احمد السید الہاشمی تھے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یو اے ای میں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے، اسی طرح ریاست عجمان میں بھی سیاحت بڑھ رہی ہے۔ ہم یہاں کی ہوٹل انڈسٹری کو تمام سہولیات مہیا کر رہے ہیں اور بائی عجمان پیلیس ہوٹل اس کی ایک مثال ہے۔ مہمان خصوصی ڈی جی ٹورزم ہیزا ایکسیلنسی خلیل احمد السید الہاشمی، بائی عجمان پیلیس ہوٹل کے جنرل مینیجر افتخار حمدانی، صدر سوشل سینٹر شارجہ خالد حسین چودھری، معروف بزنس مین محمد یاسین اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد سیاحوں کو بہترین طریقے سے سہولیات فراہم کرنا ہے۔ کووڈ کے بعد فل فلیج جو ہے انہوں نے آج اپنے دوبارہ ہوٹل کی اوپننگ کی ہے اور ریفربش کی ہے، اور میں عجمان کا یہ ایک آئیکن ہے اور باہی اور جو ہے ان کا کورل بیچ یہ گروپ ہے اور بالکل کارنش کے اوپر، اور ہمارے لیے بہت زبردست ایک اپرچونیٹی بھی ہے پاکستانیوں کے لیے، سب کے لیے، کہ ہم ان کے ہالز اور ان کے انٹرٹینمنٹس یہاں پہ آ کے کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی ایگزیکٹو ہوٹل ہے، اور ہمارے لیے خاص طور پہ کہ یہ خوشی کا ہے کہ اس کے جو سی او ہے افتخار حمدانی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ان کو بہت بزنس دیا، اور یہاں پر انٹرنیشنل فٹ بال کی ٹیمیں بھی آ کے نہ ٹھہرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عجمان کا بہترین یہ ہوٹل ہے 5 star۔ I'm really happy to joining the reopening of Ajman Bahi Hotel. This hotel is one of the best hotel, one of the best 5-star hotels in Ajman, and it's important for us the change that they are doing in the hotel to make it more sustainable. It's not just important for us in Ajman, it's important for the world in general. So we are happy that one of the best hotel in Ajman, they do that step, and then I hope that the others they will do same. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں تاکہ یہ کہ بزنس جو ہے وہ سسٹینیبل چلے۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ امارات میں مقیم پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ بائی عجمان پیلیس آئیں اور 5 star ہوٹل سے لطف اندوز ہوں۔ آخر میں معزز مہمانوں نے کیک بھی کاٹا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، عجمان، متحدہ عرب امارات۔ روس کی دارالحکومت ماسکو میں مفکر پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کے 145ویں یوم ولادت کی مناسبت سے اقبال کا پاکستان کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے کیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد کے علاوہ ماسکو میں مقیم روسی، آذربائیجانی اور تاجک کمیونٹی سمیت مختلف ممالک کے میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں شاہد گھمن کی رپورٹ میں۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سفارتخانہ پاکستان ماسکو کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن رانا سمر جوید نے کہا کہ 20ویں صدی میں اسلامی فکر و تہذیب کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال کا نام ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کی۔ آپ کی شاعری آفاقی شاعری ہے۔ یقیناً علامہ اقبال نے جو اثاثہ چھوڑا ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا اور اس سے محسوس ہونے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یقیناً ہر شعر علامہ اقبال کا ایک دیوان ہے،
हर मिसरा अल्लामा इकबाल का एक फलसफा है। रूस की मुसन्फ़ा नतालिया पिगराना को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बारे में बेहतरीन कुतुब लिखने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 17 इम्तियाज़ भी दिया जा चुका है। उन्होंने अल्लामा इकबाल के रूसी ज़बान में ट्रांसलेट किए गए मजमूओं पर भी बात की, जबकि रशियन ज़बान में बांगेदारा से शिकवा और जवाब शिकवा पर कलाम इकबाल सुनाया। इलामा इकबाल को फ़ारसी बोलने वाली कम्युनिटी बेहद शौक़ से पढ़ती है। सेमिनार से ख़ताब करते हुए ताजिकिस्तान के सहाफ़ी शम्सुद्दीन ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए इलामा इकबाल के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली और फ़ारसी में कलाम इकबाल भी सुनाया। रूसी सहाफ़ी मदाम आइदा सुबोवाला ने इलामा इकबाल के रूसी अदब में होने वाली काबशों के बारे में इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने इस मौके पर तकरीब में शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इकबाल के पैगाम को पाकिस्तानी कौम के लिए असर हाज़िर की अहम ज़रूरत करार दिया। दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में उन्होंने आके हमारे साथ आज के दिन को आज की शाम को खूबसूरत बनाया। सेमिनार से ख़ताब करते हुए रूस पाकिस्तानी कम्युनिटी के साबिक़ सदर डॉक्टर ज़ाहिद अली ख़ान ने इलामा इकबाल की शायरी की रोशनी में तालीमात और कामयाबी पर रोशनी डाली। सेमिनार से रूस के नामवर शायर जनाब व्लादिमीर लोस्तोई ने भी ख़ताब किया। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस।